ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ ہم آپ کے بیچ میں حاضر ہو کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سننے اور سنانے کا موقع حاصل فرما رہے ہیں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں آپ کے بیچ میں آ کر اور قرآن و حدیث کی باتوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر میں شکر گزار ہوں دعوت سینٹر راکا کے ذمہ داران کا اور عزیزم شیخ پرویز عالم عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے یہاں کے مسئولین اور یہاں کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اور اس خاکسار کو آپ کے سامنے آ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی دعوت دی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے ہم اس مجلس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، کل جب ہماری موت ہو میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کیے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری سیئات اور گناہوں کی مغفرت فرماتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس میں ایک ساتھ اکٹھا کرے. محترم سامعین کرام، آج کے اس درس کا جو موضوع ہے جس کو آپ سن ہی چکے ہیں، ماہ رجب بدعات کے گھیرے میں. میرے دینی بھائیوں، ایک انسان، ایک مومن اس دنیا کے اندر رہتے ہی کوئی بھی عمل صالح، کوئی بھی نیک کام جسے وہ انجام دیتا ہے، اس نیک عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. اس میں سے ایک چیز کا الاخلاص، کہ انسان کا وہ عمل، وہ عبادت، وہ نیکی اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے انسان کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے کی جائے. آج اس ماہ رجب
جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نام عبداللہ، ابراہیم، اسماعیل، خدیجہ، عائشہ، سمیہ ہے، لیکن اس ماہ رجب میں چند ایسے اعمال انجام دیتے ہیں، اور وہ یہ اعمال اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کے کرنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، اور یہ چیزیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب بنیں گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے تمہید کے طور پر بیان کیا کہ انسان کا کوئی بھی عمل اسی وقت عند اللہ مقبول ہوگا، قبول ہوگا، جب وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کتب حدیث کو پڑھیں گے اور کتب حدیث سے پہلے آپ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، اور یہی ٹھیک دن ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، تو تم ان مہینوں میں ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ وہ 4 مہینے حرمت کے کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی۔ تو یہ ماہ رجب جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے حرمت کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ جس مہینے میں قتل و قتال، خون ریزی، ظلم اور زیادتی، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ ایسے مہینے تھے کہ ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ زمانے جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے کفار بھی کیا کرتے تھے، ورنہ آپ کتب حدیث کو پڑھ ڈالیں، سلف کی کتابوں کو آپ پڑھ ڈالیں، آپ کو اس فضیلت کے علاوہ کوئی اور چیز یا کسی خاص عمل کے کرنے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل فرما دیا۔ کس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو بھی میں نے مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے جس چیز کو میں نے دین کے طور پر پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ 1400 سال پہلے یہ دین مکمل ہو چکا۔ اب ایک چیز جو مکمل ہو گئی، اب اس کے اندر اگر آج کا ایک نام نہاد مسلمان کسی چیز کو ثواب کی غرض سے، نیکی کی غرض سے اگر وہ کرتا ہے تو اسی چیز کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی انسان نے ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کیا فہو رد، تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر کوئی بھی چیز جسے ایک انسان ثواب سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے
کر رہا ہے، لیکن اگر اس عمل کے کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یا وہ عمل آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا ہو، اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ عمل کتنا ہی پیارا ہو، کتنا ہی محبوب ہو، کتنا ہی اچھا ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بدعتیں جو اس ماہ رجب میں انجام دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ رغائب۔ صلاۃ رغائب یہ نماز رجب کے مہینے میں پہلے ہفتے میں جو جمعرات پڑتی ہے، جمعرات کو انسان روزہ رکھتا ہے، اور جمعہ کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہ 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا؟ یہ 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کی بدعت، اس نماز جو بدعت ہے، اس کا ایجاد 4 صدی ہجری میں ہوا۔ اس نماز کے پڑھنے کی جو اجر و ثواب بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان یہ 12 رکعت نماز، جسے صلاۃ رغائب کے نام سے جانا جاتا ہے، انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کے 700 افراد کے بارے میں قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے کہ حدیث من گھڑت ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک انسان کہہ سکتا ہے واہ جناب مولانا، نماز پڑھنے کو بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کے پڑھنے پر وہ گنہگار ہوگا۔ جی، کیوں گنہگار ہوگا؟ اس لیے کہ اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں پڑھا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف نے نہیں پڑھا ہے۔ اس نماز کا وجود اور اس نماز کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک انسان اس نماز کو پڑھے گا، گرچہ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے، نیت اس کی خالص ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے، آپ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس نماز کے پڑھنے پر وہ گنہگار ہوگا، اور اسی چیز کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ رجب میں ایک بدعت جو اور انجام دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رجبی عمرے کا اہتمام کرنا۔ آج کل آپ لوگ ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہوں گے، باہر سے دوسرے ممالک سے عمرہ کرنے والوں کی تعداد آئے دن بڑھ رہی ہے، اور زحمہ ہو رہا ہے، بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے یہ اعتقادات ہیں، جن کی یہ فکر ہے، جن کی یہ سوچ ہے کہ رجب کے مہینے میں جو عمرہ ادا کیا جائے اس عمرے کا ثواب بنسبت دوسرے مہینوں کے کہیں زیادہ، جبکہ آپ صحیح بخاری کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکیر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کیے اس میں سے کوئی ایسا عمرہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہی نہیں، اور اگر کسی مہینے کی عمرے کی اگر دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے تو صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں جو عمرہ کیا جائے اس عمرہ کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو کس مہینے کی عمرے کی فضیلت ہے؟ رمضان کے مہینے کی۔ باقی اور مہینوں کی عمرے کی
کوئی خاص وجہ نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ رجبی عمرے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور سے عمرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان یہ اعتقاد اور یہ فکر لے کے عمرہ کرنے کے لیے اس رجب کے مہینے میں جا رہا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں جو ہم عمرہ کریں گے اس کا ثواب بنسبت دوسرے مہینوں کے عمرے سے زیادہ ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، یہ چیز بدعت ہے۔ ہاں ایک انسان ہے کہ کمپنی میں کام کر رہا ہے، کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، کفیل سے اسپانسر سے ہر مہینے میں کہہ رہا ہے کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے کفیل نے، اس کے اسپانسر نے اس کو اسی مہینے میں مہلت دی، کہا ٹھیک ہے آؤ جاؤ عمرہ کر لو، آپ چاہیے، آپ کا عمرہ درست ہے، آپ بدعتی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس عمرے کا ثواب دوسرے مہینوں کے عمرے سے زیادہ ہے۔ آپ کو اسی مہینے میں فرصت ملی، آپ کو اسی مہینے میں چھٹی ملی، آپ کا عمرہ درست ہے۔ لیکن اعتقاد اور فکر اور سوچ یہ نہ ہو کہ رجب کے مہینے میں جو عمرہ کیا جائے اس عمرے کا ثواب بنسبت دوسرے عمروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اسی رجب کے مہینے میں ایک بدعت جو اور انجام دی جاتی ہے، اور یہ بعض جگہوں پر اپنے ہندوستان کے خاص طور سے جنوبی ہند میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے دیگر جگہوں پر بھی ہمارے جو بھائی پاکستان سے ہوتا ہے وہاں بھی یہ چیز ہو، کہ رجبی کوڑے بھرنا ہے۔ آپ کے یہاں بھی یہ چیز رجبی کوڑے بھرنا، امام جعفر صادق کے نام سے یہ کوڑے بھرے جاتے ہیں اور یہ نظر و نیاز ان کے نام سے کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک گڑھا ہوا قصہ پیش کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک نوکرانی تھی، مدینہ کا ایک وزیر تھا۔ جو گڑھے ہوئے قصے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے، کسی زمانے میں ایک وزیر تھا، ایک نوکرانی تھی، اور یہ ہے کہ وہ اس کے ہاں کام کرتی تھی، اور ایک دن جو ہے اس نوکرانی نے امام جعفر صادق کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام سے تم کوڑے بھرو، اور جو اس واقعے کی تصدیق کرے گا وہ مالدار ہو جائے گا، اور جس واقعے کو جھٹلائے گا وہ فقیر ہو جائے گا، اس کی وزارت اور اس کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس بوڑھی عورت نے کی، نوکرانی نے کی، اور یہ ہے کہ اس کی جو مالکن تھی اس نے اس کی تکذیب کر دی کہ یہ سب خرافات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی وزارت، ان کا منصب ختم ہو گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ جو انسان امام جعفر صادق کے نام نظر و نیاز کرتے ہوئے رجبی کوڑے بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مراد پوری فرما دے گا اور غیب سے اس کو رزق ملے گی۔ اس لیے بعض بھائیوں نے پچھلے سال یہاں تک کہا کہ مولانا وہ انسان جو رکشہ چلاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں کہ اس طرح سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، لیکن قرض پہ لے کر کے اور یہ رجبی کوڑے بھرتا ہے تاکہ ہم مالداروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں اور ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے۔ نظر و نیاز کیا ہے میرے دوستوں؟ نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اور جب نظر و نیاز عبادت ہے تو عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر یہ نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے کی گئی تو اسی کا نام شرک ہے، انسان کا وہ عمل برباد ہو جائے گا، اسی حال میں اس کی موت ہو گئی، اس شرک سے اس نے توبہ نہیں کی، میرے دوستو اس کا معاملہ بڑا ہی بھینکر ہوگا، نار جہنم میں اس کو چلنا پڑے گا۔ تو یہ رجبی کوڑے جو بھرے جاتے ہیں، اور یہ کس تاریخ کو کیا جاتا ہے؟ 22 رجب کو، 22 رجب کو، رجب کی 22 تاریخ کو، آج رجب کی 6 تاریخ ہے۔ 22 رجب کو جب آپ دیکھیں گے تو 22 رجب کو معاویہ بن ابی سفیان جو کاتب وحی تھے، وحی کے لکھنے والے تھے، ان کی وفات ہوئی۔ کس رجب کو؟ 22 رجب کو۔ تو شیعہ جو اہل سنت کے دشمن ہیں، یہ انہوں نے معاویہ بن ابو سفیان کی وفات پر انہوں نے خوشی منائی کہ اچھا ہوا کہ مر گیا انسان، اور خوشی منائی تو خوشی منائی، اور یہ چیز کیسے عام مسلمانوں میں بیدار کیا جائے، عام مسلمانوں میں ڈالا جائے، تو انہوں نے ایک قصہ کہا رجبی کوڑے بھرنے کا کہ چلو تم بھی اس دن کھانے پینے بنا کر کے اور ایک جشن اور خوشی مناؤ، اور اس طریقے سے تم بھی ہمارے ساتھ
मुआविया बिन अबी सुफियान जो कातिबे वही थे, उनकी वफात पर तुम भी मेरे साथ खुशी मनाओ। तो इस तरीके से उन्होंने एक किस्सा गढ़ा और गढ़ करके इस तरीके से पेश कर दिया कि आम मुसलमान कितने ऐसे मुसलमान हैं जो ये चीज़ें करते हैं और उनको खबर ही नहीं है कि असल चीज़ क्या है और क्या हो रहा है। जैसा कि आज देखिए कितने दुश्मनान इस्लाम हैं, कितनी चीज़ें हैं जो इस मीडिया के जरिए नशर की जा रही हैं कि इंसान उसको नेकी समझ के कर रहा है या यह एक फैशन समझ के कर रहा है कि नहीं। आप मीडिया को देखिए कि मीडिया कितनी चीजें ऐसी पेश करती है। बाजारों में आप देखिए, आपको ऐसे जूते मिलेंगे कि नीचे अल्लाह लिखा हुआ है। आप मार्केट में जाइए, अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए कपड़ा लेने के लिए, अपने बेटे कपड़ा लेने के लिए, उस पर ये कुछ ऐसी इबारतें लिखी हुई होती हैं कि जो शिरकिया कलिमात हैं, या उस पर टाइगर की या किसी ऐसे जानवर की तस्वीर है कि आप उसको पहनने पे मजबूर हैं। तो ये चीजें क्या है कि जाहिर में वो चीजें बड़ी अच्छी पेश कर रहे हैं, मॉडल है, कहते नया मॉडल है, नए साल का है, तो पुराने लोग थे सब पहनते थे, अब ये चल रहा है। तो मीडिया इस तरीके से बहुत सी चीजों को हमारे दरमियान पेश कर रही है और हम उसको पहनने इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एहसास भी नहीं कि इस चीज का पहनना गलत है, इस चीज को नहीं पहनना चाहिए। तो इस तरीके से रजबी कूड़े जो भरे जाते हैं। और मेरे दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है, अक्ल से नवाजा है कि गरीबी और अमीरी, फकीरी और मालदारी ये किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला तू जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील रुस्वा कर दे, तेरे ही हाथ में तमाम किस्म की चीजें हैं और तू हर चीज पे कादिर है। तो गरीबी और अमीरी ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। हम जाफर सादिक के नाम या किसी और के नाम पे जाकर के नजर नियाज कर दें, वो हमारे नफा और नुकसान के मालिक नहीं। ईमान होना चाहिए मेरे दोस्तों, ईमान उमर का होना चाहिए, ईमान अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा होना चाहिए कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते ही हजर अस्वद के पास उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं और कहते हैं इन्नी लअलमु अन्नका हजर ला तदुर्रु व ला तनफा लौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतु। कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ए हजर अस्वद तू पत्थर है, ला तदुर्रु व ला तनफा, ना तो नफा पहुंचा सकता है ना तो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं तुझे बोसा दे रहा हूं, तुझे चूम रहा हूं, तो इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने हबीब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए देखा था, इसलिए उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए चूम रहा हूं। तो ईमान हो तो ईमान अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसा कि ये कूड़े भरने से, नजर नियाज करने से ये लोग नफा नुकसान के मालिक नहीं है। नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला की जात है। और इसीलिए सुनन तिरमिज़ी की हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए गुलाम, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअलत फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊक बिशैइन लम यनफ़ऊक बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुक बिशैइन लम यदुर्रुक बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़अतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। सुनन तिरमिज़ी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को तौहीद का दर्स दिया। कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पे सवार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए गुलाम, ए बच्चे, मैं तुम्हें चंद बातें सिखलाना चाहता हूँ। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह के अहकाम की, अल्लाह के फरामीन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह ताला के क़वानीन पे अमल करोगे, अल्लाह ताला के फरामीन को बजा लाओगे, तजिदहु तुजाहक, अल्लाह ताला को तो अपने सामने पाओगे, अल्लाह ताला की मदद सामने आओगे। जब मांगना हो तो मांगो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। और सुन लो
اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور تم کو نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں نفع نہیں لکھ رکھا ہے تو وہ لوگ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور یہ چاہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو یہ لوگ ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ مزاروں اور خانقاہوں پر جا کر کے، پیروں اور ولیوں کے نام پر نذرانے پیش کر کے، یا اس ماہ رجب میں جعفر صادق کے نام کوڑے بھر کر کے، اور یہ ہے کہ نفع کی امید رکھی جائے، مالداری کی امید رکھی جائے کہ نذرانے پیش کرنے سے انسان کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، رزق کی کشادگی ہو جائے گی۔ یہ میرے دوستو، یہ شرک ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ الاحتفال بلیلۃ الاسراء والمعراج، شب معراج میں ایک خاص قسم کا جشن منانا۔ عام طور سے اپنے ملکوں میں، چاہے وہ ہمارا ملک ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو اور بہت سے دیگر ممالک، کہ جہاں پر رجب کی 27ویں رات کو کہا جاتا ہے یہ اسراء و معراج کی رات ہے، جشن معراج منایا جاتا ہے۔ کہیں جشن عید میلاد النبی ہے، کہیں شب برات ہے، کہیں شب معراج ہے۔ تو رجب کی 27ویں رات کو کیا کہا جاتا ہے اپنے ہاں؟ شب معراج۔ کیا لوگوں کا تصور ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تھی، بیت المقدس گئے اور ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، یہی رات رجب کی 27ویں رات تھی۔ میرے دوستو، میرے دینی بھائیو، کتب حدیث کو جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اسی طریقے امام شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کا یہ کہنا ہے کہ رجب اسراء و معراج کس تاریخ کو کرائی گئی، اس سلسلے میں مورخین کا کافی اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں کم سے کم 10 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس رات کے مخفی اور پوشیدہ ہونے میں کہ کسی مہینے کی تعین کے اختلاف ہے، اور مہینے کی تعین سے کہیں زیادہ تاریخ کی تعین میں اختلاف مورخین کے یہاں ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں رہی ہو کہ لوگ آگے چل کر کے اس رات میں کسی خاص قسم کا جشن نہ منائیں، اور جس انسان کو اسراء و معراج کرائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، وہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ اس رات میں جشن منائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا تحفہ ملا تھا؟ روزے کا کہ حج کا؟ بیدار ہے ماشاء اللہ۔ حج نماز کا تحفہ معراج کی رات میں ملا، اور یہ نماز ہجرت سے کتنے سال پہلے فرض ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 13 نبوت میں آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، لیکن نبوت ملنے کے 13 سال پورے ہو گئے تو آپ نے ہجرت کی، اور نماز کب فرض ہوئی تھی؟ جی 10 نہیں، ہجرت سے 2 سال یا 3 سال پہلے، ہجرت سے سن 11 میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 10 2 12 کتنے سال؟ 12 یا 13 سال زندہ رہے، اور اس 12-13 سال میں ہر سال رجب کا مہینہ آیا، 12 بار رجب کا مہینہ آیا، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا کتب حدیث صحاح ستہ جو موجود ہے، آپ ان کو پڑھ ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں
کہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی 27ویں رات کو شب معراج منایا، اس رات میں کسی خاص قسم کی عبادت کا اہتمام کیا، یا اس رات کو آپ نے شب بیداری کی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی، اور اگر آج یہ چیز کی جا رہی ہے تو یہ چیز سنت ہے یا بدعت ہے؟ بدعت ہے۔ آج کے ہم جیسے مسلمانوں سے کہیں زیادہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نحری دون نحری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، تیر آئے کافروں کی تو میرے سینے میں چبھے، لیکن مجھے گوارا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ وہ صحابی جو اپنے جان و مال کی بازی لگانے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی خاطر دل و جان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد جب ان صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جشن معراج نہیں منایا، اور آج اگر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں تو یہ سنت کہیں گے یا بدعت کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اسی کا نام بدعت ہے، اور ایک مومن کو بدعت سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ بدعت کا بڑا نقصان کیا ہے کہ ان اللہ حجب توبۃ عن صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، دنیا کے اندر بدعت کا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک بدعتی کی توبہ اس وقت تک نہیں قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ بدعت کا کام چھوڑ نہ دے۔ بدعت کا کام چھوڑیں گے، آپ توبہ استغفار کریں گے، آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر ایک انسان بدعت کر رہا ہے، بدعت کرتے ہی اس انسان کی موت ہو گئی، میرے دوستو کتب حدیث کو آپ آگے پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، امتی آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو غرًا محجلین من آثار الوضوء، وضو کے نشانات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ یہ ہاتھ دھلتے ہیں، یہ چہرہ دھلتے ہیں، یہ پیر دھلتے ہیں، یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے، کہیں گے امتی امتی، میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ۔ اس نازک موقع پر آپ کو جواب کیا ملے گا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی تجھے یہ نہیں معلوم کہ تیرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، دین کا دیوالیہ کر دیا تھا۔ تیرے صاف شفاف دین کو جو چھوڑ کر کے تو دنیا سے آئے تھے، انہوں نے اس دین کو داغدار کر دیا تھا، اس صاف ستھرے دین کو انہوں نے بدعتوں سے بھر دیا تھا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو ذرا دور ہٹا دو کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کر لیا، میرے دین کا دیوالہ کر دیا، میرے دین کے اندر چینجنگ کر دی، ایسے لوگوں کو ان سے دور ہٹا دو۔ وہ کوثر کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، کہ وہ کوثر جس کا پانی یہ کیا ہوگا، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، ایک بار جو انسان پی لے گا دوبارہ پیاس کی شدت محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے وہ انسان حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا کہ یہ بدعتی انسان تھا، یہ بدعتی انسان تھا۔ یہ وہ بدعت ہے جو اس ماہ رجب میں انجام دی جاتی ہے، جس کا ذکر میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے کیا کہ جس بدعت کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الى الشیطان من المعصیہ لأن المعصیہ یطاب منها وان البدعۃ لا یطاب منها۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت کا جو کام ہوتا ہے یہ شیطان کو معصیت اور نافرمانی سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ایک انسان چوری کرے، دوسرا زنا کرے، تیسرا شراب پیے،
चौथा झूठ बोले, गीबत करे, ये सब काम क्या है? मासियत के, अल्लाह की नाफरमानी के हैं। और दूसरा इंसान जो जश्न मेराज बना रहा है, तीसरा इंसान जो रजबी कूड़े भर रहा है, चौथा इंसान जो रजबी उम्रे कर रहा है, ये सब चीजें क्या है? ये बिदअत के काम है। तो शैतान को चोरी करने से, जना करने से, शराब पीने से ये बिदअत का काम ज्यादा पसंदीदा है, उसको ज्यादा महबूब है। क्यों ज्यादा महबूब है? इसलिए कि एक इंसान जो चोरी करता है, जना करता है, शराब पीता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, खयानत करता है, ये चीजें कर रहा है, ये नाफरमानी का काम है। मुमकिन है कि किसी दिन उसको इस गलत काम के करने से तौबा की तौफीक मिल जाए, कि जैसी मजलिसों में हाजिर हो, जुमा के खुतबे में हाजिर हो, ईदैन के खुतबे होते वहाँ हाजिर हो, कोई ऐसी मजलिस हो, वाज नसीहत करने वाले हों, वो इंसान हाजिर हो, सुन करके वो इंसान उस गुनाह से तौबा कर सकता है। ये तो वो बड़ा गुनाह है, अगर इसी हाल में मर जाऊं तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। वो इन गुनाहों से तौबा कर सकता है, तौफीक मिल सकती है। लेकिन एक वो इंसान जो बिदअत का काम कर रहा हो, उसे बिदअत के काम से तौबा की तौफीक कम मिलती है। क्यों? इसलिए कि वो इंसान वो काम जो कर रहा है वो नेकी और सवाब समझ के कर रहा है, तो उससे तौबा थोड़ा ना करेगा। आप समझा डालिए, बैठ जाइए, लेकिन हलक से उसके नीचे बात नहीं उतरने वाली। क्या कहेगा? हमारे बाप दादा और हमारे घर वाले, हमारे खानदान वाले, हमारे गांव वाले तो सब यही करते चले आ रहे हैं। अरे बदनसीब इंसान, तू सोच, जब कब्र में दफना दिया जाएगा, मुनकर नकीर तेरे पास आएंगे, तुझको बिठाएंगे, तुझसे जो सवाल करेंगे, उन सवालों में से एक सवाल होगा, उस नबी के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे अंदर भेजा गया था? दुनिया के अंदर तुमने अपनी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारी कि नहीं गुजारी? ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारी सिटी के लोग, तुम्हारी कंट्री के लोग, तुम्हारे मुल्क के लोग किस तरह से, उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी की नहीं, इस सिलसिले में सवाल किया जाएगा। तो एक इंसान को चाहिए कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान सुन्नत रसूल की इत्तिबा और पैरवी करे और बिदअतों से बचे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फक़द कुफ़ीतुम। इत्तबिउ, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, वला तब्तदिउ, दीन के अंदर बिदअतों की इजाद मत करो, दीन के अंदर वो चीजें ना करो जिसके करने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जिस काम के करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं, वो काम मत करो। फ़क़द कुफ़ीतुम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। आइए आखिर में एक वाक़या सुनन दारमी का, जो हम लोग इबरत के लिए काफ़ी है, कि आज कितने लोग कहते हैं कि भाई इस काम के करने में क्या हर्ज है। शब मेराज मनाने में, उस रात में पूरी रात जागते हैं, मेराज के किस्से सुनते सुनाते हैं, पूरी रात नफल पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो इससे तो जाहिर सी बात है कि नेक काम, इस काम के करने में क्या हरज है, क्या मुश्किल है? बात मुश्किल कहते हैं लोग ना, क्या मुश्किल है भाई, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, शब मेराज के किस्से सुन रहे हैं, इसमें क्या गलत काम है? सुनन दारमी की वो हदीस जिसमें है कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मस्जिद के अंदर देखा कि चंद लोग ये ग्रुप की शक्ल में बैठे हुए, ग्रुप बना हुआ है, और हर ग्रुप में एक इंसान है जो कहता है कि 100 बार अल्लाह अकबर। लोग जो और हैं कंकरियों पे अल्लाह अकबर, दूसरे ग्रुप में 100 बार सुभान अल्लाह, तो लोग 100 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तीसरे 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, लोग अल्हम्दुलिल्लाह कंकरियों पे गिन रहे हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने एक अजीब चीज़ देखी, लेकिन जाहिर में क्या है अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने कुछ नकीर नहीं की, वो सीधे किसके पास आए? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए। तवाज़ो देखिए, खाकसारी देखिए, इसलिए कि उन्होंने नकीर नहीं की। हाँ, जाहिर में देखने में तो अच्छी चीज़ दिख रही है, लेकिन उनको डाउट है कि सही है गलत है। किसके पास है? उनसे ज़्यादा जानने वाले जो सहाबी थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद, और उनसे इस मामले को जिक्र किया,
تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ اپنی گناہوں کو گنو اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، تم اپنے گناہوں کو گنو۔ المہم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود گئے، اور جب وہاں پہنچے اور دیکھا کہ لوگ گروپ بنا کر کے بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ادھر کنکریوں پہ سبحان اللہ، ادھر اللہ اکبر، ادھر الحمدللہ ہو رہا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ما اراکم تسنعون، تم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ کام کر رہے ہو۔ یعنی ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب تھا کہ آخر یہ تکبیر، تحمید، تسبیح و تحلیل کا یہ نیا انداز تم لوگوں نے کہاں سے اپنا لیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم لوگ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، حسن نعد بہ التکبیر والتسبیح والتحمید، انہوں نے کہا کہ یہ کنکریاں ہیں جن کنکریوں پر ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر گن رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، کہتے ہیں ما اسرع حلقتکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواجدون وآنیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکثر وثيابه لم تبلى أأنتم مفتتحي باب ضلالة أأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال كم من مريد للخير لم يصب۔ کہتے ہیں کہ اے امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تمہاری ہلاکت جلدی کیسے آ گئی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی جھرمٹ میں تعلیم پانے والے، آپ کی زیر سایہ تربیت پانے والے صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، جو کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وہ کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ تم لوگوں نے کیا ایجاد کر لیا، یہ گمراہی کا دروازہ تم نے کہاں سے کھول دیا، کیا تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت اچھا ہے، یا یہ ہے کہ تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول بیٹھے ہو، گمراہ ہو گئے ہو۔ ان لوگوں نے کیا کہا، ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگوں کی نیت کیا ہے، نیکی کی تھی، ہم لوگ نیکی کمانا چاہتے تھے، ہم لوگ نیکی کمانا چاہتے تھے۔ یہ کنکریوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو گن رہے تھے، مقصد ہمارا نیکی کا حصول تھا، ثواب کی غرض سے ہم لوگ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لم یصب، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نیت نیکی کی ہوتی ہے، کتنے ایسے کام کرتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر انہیں اجر دے گا، ثواب دے گا، لم یصب، لیکن انہیں یہ چیز ہرگز نہیں مل سکتی۔ کیوں کہا میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیے اس واقعے میں کہ وہ لوگ کہاں تھے، بیئر بار کی دکان پہ نہیں تھے، شراب کی دکان پہ نہیں تھے، مارکیٹ میں نہیں تھے، فلم ہال میں نہیں تھے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ کیا اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، سب سے بہتر جگہ مسجد میں موجود تھے، نہ تو گا رہے تھے، نہ میوزک بجا رہے تھے، نہ ڈینس کر رہے تھے، کچھ اور نہیں کر کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔ لیکن کیوں عبداللہ بن مسعود نے ٹوکا؟ اس لیے کہ یہ تسبیح و تحلیل کا یہ طریقہ نیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں بتایا تھا، دین کے اندر یہ نئی چیز ایجاد کی گئی تھی، اس لیے صحابہ رسول نے ٹوکا اور اس کو بدعت قرار دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، بھائی پوری رات شب معراج قرآن پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، معراج کے قصے کو سن رہے ہیں، نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن اس رات میں خاص طور سے جو نماز پڑھنے کا اہتمام کیا گیا، قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا گیا، معراج کے قصے سننے سنانے کا اہتمام کیا گیا، یہ چیز بدعت ہوئی۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں تھا، آپ نے یہ چیزیں نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک ہم اس دنیا پہ رہیں ہمیں سنت کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بھی کام جسے ہم کرنا چاہیں، کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں، ہم یہ دیکھیں کہ آیا نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ثواب سمجھ کے کیا ہے، اس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ عمل آپ کے سامنے کیا گیا ہو، آپ نے خاموشی کا اظہار کیا ہو، اگر یہ چیزیں ثابت ہیں تو اس چیز کو ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کریں، اور اگر وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو لوگوں کی اکثریت مجھے دھوکے میں نہ ڈالے گا۔ آج کتنے لوگ کر رہے ہیں، اتنے لوگ کر رہے ہیں، پورا کا پورا شہر، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا محلہ یہ چیزیں کر رہا ہے، تو کیا یہ چیز غلط، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، اسلام میں اکثریت کا اعتبار نہیں ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ اور اگر اکثریت اور اقلیت کی بات لے لی جائے کہ چاہے یہاں یا کہیں اور، کہ ایک مولوی صاحب کا اسٹیج لگا دیجئے، اسٹیج لگا دیجئے، ایک مولوی صاحب آپ کو قرآن حدیث کی بات سنا رہے ہیں، اور دوسری طرف سامنے کی اسٹیج لگا دیجئے جس میں کوئی ناچنے گانے والا جو فلمی اسٹار جو ہیرو ہوتے ہیں وہ آ جائے، کہاں تعداد زیادہ ہوگی؟ کدھر تعداد زیادہ ہوگی؟ یہاں 10 ہوں گے، وہاں 1000 ہوں گے۔ اب ممکن ہے یہ 10 میں بھی دھیرے دھیرے نکل جائے، مولوی صاحب اکیلے باقی بچ جائے، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ہیرو یا فلمی اسٹار یا ناچنے یا گانے والا وہ حق پر ہے، اس کی تعلیمات ٹھیک ہیں، اکثریت ادھر ہے اور یہاں پر اقلیت میں لوگ ہیں، تو کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کتنی لوگ کر رہے ہیں، ان کی اکثریت ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب اس دنیا میں باقی رکھ، ہمیں ایمان پر باقی رکھ، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام قسم کی شرکیات و بدعات جو ہمارے ماحول میں رائج ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ان تمام شرکیات و بدعات سے، ان تمام باطل رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہی ہمیں خیر کی توفیق دینے والا ہے، اور الہ العالمین تو ہی ہمیں ہر شر سے ہمیں روکنے والا ہے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا میں بیمار ہوں، الہ العالمین ہیں اس بیماری سے شفایابی عطا فرما۔ ہمارے جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الہ العالمین ان مظلومین کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہماری سرکشیوں کی وجہ سے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر، معصیت اور نافرمانی کی بنیاد پر ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط نہ فرما جو تیرے عذاب سے نہ ڈریں اور ہمارے اوپر رحم نہ کھائیں۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔